مجھے انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ عمران کو ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ لیکن میں نے کہا کہ تحریک انصاف یہ کرے گا یا علی امین گنڈا پور یہ کرے گا اور بلیم دوسروں پہ آئے گا، جیسے ارشد شریف کا ہم دیکھ چکے ہیں۔ سلمان احمد تو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، سلمان احمد تو ایک سینسیبل انسان ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے، ہماری عمر کا آدمی ہے، وہ کوئی ٹین ایجر بھی نہیں ہے، اس کو جذبات میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور آج میں نے کافی بڑا راز فاش کرنا ہے، اور وہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اب کافی ادھر ادھر سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور مختلف لوگ جو ہے وہ چیمپئنز بن گئے ہیں اور اس پہ اپنا بتا رہے ہیں۔ خود میرے ہاتھ میں یہ فون کھلا ہوا ہے، اور اس میں سلمان احمد جنون والے جو ہیں ہمارے دوست ہیں، ان کے بہت لمبے چوڑے مجھے کئی میسیجز ہیں، کئی خط ہیں اور کئی ٹویٹس ہیں جو انہوں نے پوری ٹیگ کر کے مجھے بھیجی ہوئی ہیں۔ ساروں کا تعلق ایک آدمی سے ہے، وہ ہے عمران ریاض کا۔ اچھا، بیسیکلی وہ شک یہ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض نے کہا ایک کسی انٹرویو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران ریاض نے یہ کہا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے پاکستان میں، اور وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ شاید اس نے یہ غلط بیانی کیا ہے، شاید اس نے یہ غلط بات کی ہے۔ تو سلمان احمد کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو اس بات پہ شک کر رہے ہیں، ان کو میں عرض کر دوں کہ عمران ریاض کو میں نے کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو میں اون کر رہا ہوں اس بات کو کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی کہا ہو۔ عمران ریاض کا کوئی میں اکیلا تو واقف نہیں ہوں، جاننے والا نہیں ہوں، وہ ایک مشہور آدمی ہے، تو اس کے ہزار واقف ہوں گے جنہوں نے اس کو یہ بات کہی ہوگی، لیکن میں نے اس کو ایک مخصوص ریزن کے بعد یہ بات کہی کہ جب ایک آڈیو کال سامنے آئی علی امین گنڈا پور کی اور تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کی آپس میں، جس میں وہ گالیاں دے رہے تھے اور عمران ریاض کو بھی گالیاں دے رہے تھے، بلا بلا بلا، اور غلیظ قسم کی لینگویج استعمال کر رہے تھے علی امین گنڈا پور، تو پھر ہمارے ایک کامن فرینڈ ہے میرے اور عمران کے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار میرے پاس اس کا لیٹسٹ نمبر نہیں ہے، تو آپ اگر عمران سے کانٹیکٹ کریں تو اس سے کہیے گا کہ مجھے کال کرے۔ تو انہوں نے ایک دن کے بعد میری عمران سے بات کرائی، اور میری اور عمران ریاض کی بڑی لمبی بات ہوئی، یعنی ان سینس کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کی بات اس پہ، اور میں نے ان کو، کیونکہ میرا ایک اس کے اوپر مان ہے کہ عمران ریاض نے اور میں نے سب سے پہلے ایکسپریس ٹی وی پہ ایک ساتھ کام کیا، اور وہ ہمیشہ مجھے بھائی جان کہتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو میں، آپ اون کرتے ہیں نا، جب کوئی آپ کو بھائی ہر وقت کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو، آپ بھی اس کو بڑا بن کے دکھانا ہوتا ہے آپ نے۔ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ عمران، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے زندگی کو تھریٹ ہے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیں کس سے ہے؟ وہ ہنس پڑا، پہلے تو وہ ہنس پڑا، اور اس نے مجھے کہا کہ وہ کب نہیں تھا؟ نہیں، میں نے کہا اب ہے، پہلے نہیں تھا، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے بات، اور اب ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ کس سے ہے؟ تو میں نے اس کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں سے ہے، اور میں نے کہا تمہیں تھریٹ ہے علی امین گنڈا پور سے۔ کہ میں نے عمران ریاض کو کہا، عمران ریاض ماشاءاللہ خیر و عافیت موجود ہیں، وہ اس بات کو بتا بھی سکتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ میری ان کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور میں نے ان کو کہا کہ تمہیں اپنوں سے تھریٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار دیکھو یار، بات یہ ہے کہ تم، میری رائے یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت یا ادارے ہیں تم ان سے رابطہ کرو، اور میں خود تمہاری اس میں سپورٹ کرتا ہوں، کوئی ہیلپ کرتا ہوں، یا میں جو میرا بھی میل ملاپ ہے وہ تم استعمال کرو اور ملو ان سے اور ان کو باور کراؤ۔ آفٹر آل تم پاکستانی ہو یار، تمہارا حق ہے سب کے اوپر، یہ حکومت کے اوپر تمہارا حق ہے، ان اداروں کے اوپر تمہارا حق ہے۔ تو پھر اس نے مجھے ایک بڑی لمبی بات بتائی کہ کس طرح سے اس کو کتنا مشکل ہوا، ایک دو پرٹیکولر افراد کی ہم بات کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا یار میری خود بات ہوئی ہے ان سے، اور مجھے انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ عمران کو ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ لیکن میں نے کہا کہ تحریک انصاف یہ کرے گا یا علی امین گنڈا پور یہ کرے گا اور بلیم دوسروں پہ آئے گا، جیسے ارشد شریف کا ہم دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، لیکن ارشد جو تھا بہت اچھا بچہ تھا اور بڑا میرے سے جونیئر تھا ایکچولی، اس لیے میں اس کو وہ اس طرح کہہ رہا ہوں، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، اور بڑی اس کی آنکھ میں شرم تھی،
تو ارشد جو تھا وہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنوں نے مارا. مثلا میں آپ کو ایک اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, مجھے الطاف حسین کی طرف سے تھریٹ تھی اور 2 لوگ پکڑے بھی گئے. رینجرز نے 2 لوگوں کو پکڑا کہ جن کے پاس سے لسٹیں برآمد ہوئی تھی 30 افراد کی جن کو وہ اسیسینیٹ کرنے آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے, اور وہ الطاف حسین کے پے رول پہ تھے, اس کے کارندے تھے, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نام تھا وہ میرا نام تھا. تو اب جب یہ ہوا اور اب پتہ چلا اس کا, تو مجھے جب انہوں نے بتایا اور پولیس آئی, حکومت نے میری پولیس کی نفری دے دی, رینجرز کی پروٹیکشن بھی آ گئی میرے لیے اس زمانے میں, اور میں جہاں موو کرتا تھا وہ ساتھ موو کرتے تھے. میرے گھر کے باہر بھی انہوں نے یعنی گارڈ آگے. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا, میری ٹیم والوں نے کہا کہ اس پہ دبا کر اس پہ پروگرام کریں کہ الطاف حسین کی ایسی کی تیسی, الطاف حسین مجھے مارنا چاہتا ہے, الطاف حسین مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, الطاف حسین یہ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ان کو نہیں, یہ میں اگر کروں گا تو الطاف حسین کی بھی بڑے دشمن ہیں اور میرے بھی بڑے دشمن ہیں. کئی لوگ ہیں جن کو میں نہیں پسند. تو اب جب الطاف حسین کا میں واویلا کرنا شروع کر دوں گا کہ الطاف حسین میرے پیچھے ہے, الطاف حسین میرے پیچھے ہے, تو وہ سڈنلی آ کے تیسرا بندہ یا بندی آ کے اگر مجھے مار دیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ بلیم تو الطاف حسین کے اوپر جائے گا, یہ کام الطاف نے نہیں کیا لیکن بلیم اس کے اوپر جائے گا یہاں پہ. تو میں تو خواہ میں انسینٹیوز دے رہا ہوں دوسروں کو کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری جان کو خطرہ اور میری جان کو اس آدمی سے خطرہ ہے, تو پھر وہ ہر دوسرے آدمی کو کہ جو میرے خلاف ہے اس کو یہ انسینٹیو مل رہا ہے. تو میں نے نہیں کیا یہ, اور یہی میں نے عمران کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا عمران, جب تم بار بار کہہ رہے ہو کسی وجہ سے کہ جی مجھے اس سے خطرہ ہے, اس سے خطرہ ہے, یا میری جان کو خطرہ ہے, تو تم ایکچولی کئی لوگوں کو ایکٹیویٹ کر رہے ہو. ہم نے اپنے پروگرامز میں پتہ نہیں کس کس کے دم پہ پیر رکھا ہوتا ہے, کس کس کو ہمارے سے گرج ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو پھر تم کسی اور کو بہانہ دے رہے ہو کہ اگر آج تم فرض کریں آپ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میرے پیچھے پڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ میرے پیچھے پڑی ہے, تو ایکچولی علی امین گنڈا پور جس سے آپ کو چڑ ہے, اس کو اس لیے چڑ ہے کہ پشاور میں ان دونوں کی بڑی انبن ہوئی, پشاور میں ان دونوں کی بڑی کھٹ پٹ ہوئی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ تو خود عمران آپ کو بتا سکتے ہیں اپنے کسی ویلاگ میں. تو یہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا سی ایم ہاؤس سے, اور وہاں کے کافی لوگ تھے جو اس کے خلاف ہو گئے کہ ان کا خیال تھا کہ یار یہ تحریک انصاف میں ہم سے زیادہ پاپولر ہو گیا یہ لڑکا. میں عمران کی بات کر رہا ہوں. تو اب اس کو راستے سے ہٹاؤ, یا تو ہر آدمی اس کی بات سن رہا ہے, وہ تو اس کے ویلاگ کا ویٹ کر رہا ہے کہ یہ بتائے گا کہ کپتان کی پالیسی کیا ہے, کپتان کی موو کیا ہے. تو ہماری تو کچھ سن ہی نہیں رہا. اب جب وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا کہنا شروع ہو گیا, تو ایکچولی عمران کو خطرہ اپنی جماعت سے تھا, اور یہی میں نے اس کو کہا. اچھا, عمران ریاض کا اس وقت ایک پرابلم تھا, اور وہ یہ تھا کہ اس کے یعنی الحمدللہ وہ بڑی اسٹرانگ فیملی سے آتا ہے, بڑی کلوزلی نیٹ فیملی ہے اس کی. میں ملا ہوں اس کے گھر والوں کو, اور جو ہے اس کا ایک بچہ جو ہے, بیٹی میرا خیال ہے, اس کو کافی ایشوز ہیں. وہ جب پولیس کی اتنی ریڈز ہوئی ہیں اس کے گھر میں, اور اس کو اٹھا کے لے گئے, 2 باری اٹھا کے لے گئے یا زیادہ باری, اور اس کو لمبے عرصے کے لیے گئے. اب وہ کھٹکا بھی ہوتا ہے نا, تو وہ بچی ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ کون آ گیا, یہ ہو گیا. اس کو ایشوز ہو گیا اس بیچاری کو. تو اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھجوایا دبئی میں, وہ وہاں پہ اسکول جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ اب الحمدللہ اس کے بچے بھی ریگولر لائف میں آ گئے ہیں, نارملائز ہو رہے ہیں. اور ہو نہیں سکتے ویسے پوری طرح نارملائز ہو سکتے ہوں گے جب ماں باپ ایک جگہ پہ ہوں گے, ساتھ ہوں گے. وہی بچوں کے لیے ایک نارمل لائف ہوتی ہے. بچوں کو گھر سے یا عمارت سے یا گاڑیوں سے پیار محبت نہیں ملتا, ان کو ماں باپ سے ملتا. تو جب یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے تو آبویسلی انشاءاللہ وہ جلدی اس کی ریکوری ہوگی. تو وہ عمران نے اپنے دل میں لگائی کی تھی بات. انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں, آپ دیکھیں میں اس بات کو بھول نہیں سکتا, نہ اس بات کو میں چھوڑ سکتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے کتنا سفر کیا. میں اپنی سفرنگ تو چھوڑ سکتا ہوں, اپنی سفرنگ تو میں بھول سکتا ہوں کہ مجھے اوپر میں بات نہیں کر سکتا تھا یا میں چل نہیں سکتا تھا, جو بھی ہے, لیکن جو میرے بچوں کے ساتھ ہوا, what they had to go through, وہ میں ایکسکیوز نہیں کر سکتا. بہرحال اب میں نے کوشش کی
اور میں نے کہا آپ ایسا کریں عمران، آپ اس کے اوپر سوچ لیں، آپ سوچ لیں، جو بھی تمہارا آپ کا فیصلہ ہے وہ قبول ہے ہمیں۔ اس کے بعد عمران جو تھا وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، اور جب پھر کچھ عرصے کے بعد 2 ہفتے کے بعد، پہلے بیچ میں تو بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی، کبھی عادل راجہ کہہ رہا تھا، کبھی فلاں کہہ رہا تھا، کبھی ٹکاں کہہ رہا تھا، کبھی کوئی اور کہ جی وہ ادھر ہے تو وہ ادھر ہے تو وہ ادھر ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ افغانستان نکل گیا۔ پھر اس کی ویڈیو آئی، پھر اس نے اپنی ویڈیوز دینا شروع کی کہ میں اپنا اس جگہ پہ تھا، میں کوئٹہ میں بھی تھا، میں پشاور میں بھی تھا، میں پارا چنار میں بھی تھا، میں لاہور میں بھی رہا، اور پھر میں وہاں سے اس طرح سے نکلا اور اتنی مشکل تھی۔ اور پھر میں نے ایک ویلاگ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ 2 سیب تھے اور ایک میرے ساتھ گائیڈ تھا، تو میں نے کھایا نہیں، میں نے ان کو دیا، میں نے کہا میں نے کھا لیا تاکہ وہ بھی کھا لیں۔ تو وہ پوری اپنی یعنی جو ان کی ایک سٹرگل ہے یا جو ان کا جانا ہے اس کو وہ جسٹیفائی کر رہے تھے۔ اب پیچھے سے 2 قسم کے واویلا شروع ہو گئے۔ ایک تو ان لوگوں کا تھا جو اینٹی پی ٹی آئی لوگ ہیں، اور وہ کہنا شروع ہو گیا کہ یار اس سے تو ساری عمر رہنا تھا یہاں پہ، اس نے تو کہا تھا ہم لڑیں گے تو ہم مریں گے تو میں بھاگوں گا نہیں تو میں یہ نہیں کروں گا۔ وہ شروع ہو گیا، ان کو موقع مل گیا۔ دوسرے وہ لوگ شروع ہو گئے جو خود بذات خود کہنے کو تحریک انصاف کے اندر ہیں، لیکن ان کو ڈر پڑ گیا کہ یار یہ باہر آئے گا تو یہ پہلے سے بھی زیادہ پاپولر ہو جائے گا، اس کے زیادہ کھلے ویڈیوز ہوں گے، ہمارے متعلق بھی بات کرے گا، کسی نہ کسی کی تو ہوئی ہوگی نا، دم پہ پیر رکھا ہوگا۔ تو انہوں نے بھی اس کے اوپر نشانے بازی شروع کر دی۔ اب قطع نظر اس کے کہ عمران ریاض کا ایڈیٹوریل کنٹینٹ کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ میں عمران سے ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں، لیکن وہ ڈیزرو نہیں کرتا جو اس کے ساتھ ہوا، وہ یہ مشکلیں نہیں ڈیزرو کرتا، اس کی فیملی بالکل بھی نہیں ڈیزرو کرتی جو ان کے ساتھ ہوا اور جو ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ ابھی بھی علیحدہ ہیں اپنے گھر والے سے تو پھر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس نے ان کو باہر بھیج دیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے سلمان احمد نے کئی لمبے لمبے میسیجز بھیجے، اور بڑے اس میں سوالات ہیں کہ جی آپ اگر چھپ کے گئے تو ویزا کے بغیر کیسے نکلے، اور لکھا ہوا ہے کہ آپ عمان چلے گئے، عمان میں آپ کیسے داخل ہوئے بغیر ویزا کے، چلے آپ ہو گئے وہاں پہ، پھر آپ وہاں سے لنڈن چلے گئے تو ویزا نہیں لگا ہوا تھا، اب آپ چلے گئے۔ اب ان عجیب عجیب قسم کے کویسچنز ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو جواب بھی دینا چاہیے ان لوگوں کا۔ اور سلمان احمد پہ مجھے دکھ ہے، سلمان احمد تو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، سلمان احمد تو ایک سینسیبل انسان ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے، ہماری عمر کا آدمی ہے، وہ کوئی ٹین ایجر بھی نہیں ہے۔ اس کو جذبات میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اب بات یہ ہے کہ کیا عمران ریاض نے صحیح کیا غلط کیا، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو، اور مجھے یہ والی مشکلیں ہوتی جو اس کو مشکلیں تھیں یا جس طرح کی اس سے صحبت، تو پہلے میں بھی اپنی فیملی کو باہر نکالتا، اب پھر میں بھی نکلتا کسی طرح، کیونکہ میں بالکل اس کے اوپر وہ چیز نہیں کروں گا کہ جو میں اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتا۔ میں نہیں اٹھا سکتا اتنی مشکل، میں نہیں اٹھا سکتا اتنی تکلیف، تو میں یہ کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ اٹھائے گا۔ تو میرا خیال ہے دونوں سائیڈوں کے لوگوں کو آپ اس کو ذرا صبر کرنے دیں، اس بیچارے کو اپنی فیملی کے پاس جانے دیں، اس بیچارے کو کسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ یونائٹ ہونے دیں۔ اس کے بچے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو باپ ملے، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو۔ ہم جو ادھر ادھر کی لڑائیاں کر رہے ہیں، جو اس سائڈ والے ہیں وہ بھی برا کہہ رہے ہیں، جو تحریک انصاف والے ہیں جیسے سلمان احمد وغیرہ وہ بھی اس کو برا کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں۔ اور اگر عمران نے کوئی ایسی بات کی جو اس کے ویلاگز میں سمجھتا ہوں کہ غلط اس نے بات کی ہے، تو ہم اس ویلاگ کو کرٹیسائز کر لیں گے، اسے لڑ لیں گے، اس کے کانٹینٹ سے لڑ لیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کی سٹرگل کو اگنور کر دیں یا اس کو نہ پہچانیں۔ عمران ریاض جو ہے نا، بہت لوگ ہم میں سے اس سے جیلس ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جی اس کی انکم بہت زیادہ ہے ہم سے، ہمیں لگتا ہے اس کی فالوئنگ ہم سے بہت زیادہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ آتا ہے، وہ ویڈیو کرتا ہے، اس ویڈیو میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود لاکھوں لوگ دیکھ لیتے، تو ہے یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دی تو اس سے میں اور آپ تو عزت نہیں چھین سکتے نا، اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ جس کو رزق اللہ دے رہا ہے تو ہم تو اس کا رزق نہیں کم کر سکتے، ایز سمپل ایز دیٹ۔
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ صرف تحریک انصاف کے ہارڈ کور ایلیمنٹ سے ہے. وہ چاہے علی مین گنڈا پور ہو، ہاں اس کو بیرسک اور سے نہیں ہو سکتا، اس کو شہباز گل سے نہیں ہو سکتا، اس کو وہ جو ہے نا عاطف خان وغیرہ سے نہیں ہو سکتا. اس کو خطرہ ہے تو اس کو علی مین گنڈا پور سے ہے، اس کو اگر خطرہ ہے تو اس کو سلمان احمد سے ہے، اس کو اگر خطرہ ہے تو اس کو اس ٹائپ کے لوگوں سے ہے جو تل ملا رہے ہیں. اس کو کسی قسم کا حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس کو خطرہ ہے اپنوں سے. یہ حکومت تو کوشش کرے گی، چلے کاٹے گی، نمازیں پڑھے گی کہ وہ سیف رہے اور وہ ٹھیک رہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ کہیں پہ بھی کچھ ہو جائے گا تو بلیم ادھر ہی آنا. تو یہاں سے نہیں ہے اس کو خطرہ، اس کو خطرہ اپنوں سے ہے. اور یہی میں نے عمران ریاض کو کہا بھی تھا، اور یہی میں آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. لوگ اس میں مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس کو کسی نے کہا کہ جی عمران نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے تو میں پھر نکلوں یہاں سے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس نے غلط بیانی کی. نہیں کی اس نے غلط بیانی، یہ میں نے کہا. اس کو میں اون کر رہا ہوں کہ میں نے، مبشر لقمان نے عمران ریاض کو یہ کہا کہ تم اب مل جاؤ. جن کو تم دشمن سمجھ رہے ہو ان سے مل جاؤ، جن کو تم برا سمجھ رہے ہو ان سے مل جاؤ. یہی تمہاری پروٹیکشن ہے کہ تمہارے اپنے لوگ تمہیں مارنے کے پیچھے ہیں. اور یہی میری اطلاع تھی، جو میری انفارمیشن تھی وہ میں نے اسے شیئر کر لی. آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لی. لیکن سلمان احمد سے بھی میری ریکویسٹ ہے، باقی لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یا تو آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، یا آپ آ جائیں ادھر پھر پاکستان اور کر لیں اسٹرگل اپنا. وہ باہر بیٹھ کے جو ہے نا لوگوں کو اتنی پڑھی لکھی باتیں نہ کریں. اور وہ بھی ان لوگوں کو جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو جو پریشان رہے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو جن کے گھر والے جو ہیں ان سے دور رہے ہیں. تو اٹ از ویری ایزی ٹو سیٹ ان امریکہ کمفرٹ زون میں، اور انگریزی میں ٹویٹ لکھ دینا یا ٹویٹر سپیس کر لینا یہ وہ. اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے یہاں پہ ہونا، فیملی کا باہر ہونا، اور آپ یہاں پہ لڑائیاں کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مشکلیں ہیں، آپ کو کوئی جاب نہیں کرنے دے رہا، کوئی نوکری نہیں مل رہی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب پھر کوشش کرنا کہ میں ٹھیک رہوں، یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس سے اپنی رائے بھی دیجیے گا، کامنٹس بھی دیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.